حدیث سناتا ہوں، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی، بخاری میں نہیں تمام حدیث کی کتابوں میں، بخاری شریف، ترمذی شریف میں نے خود پڑھائی حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈالے فاغسلوہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھو۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کتے کے منہ میں ناپاک بھی ہے اور جراثیم بھی ہے، جراثیم کو ختم کرنے کے لیے 7 مرتبہ اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ مٹی سے دھونے کا حکم ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور مٹی جو ہے وہ جراثیم کو ختم کرتی ہے، اس لیے مٹی سے دھونے کا حکم دیا گیا۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ ایک انگریز نے اسی پر اسلام قبول کیا۔ یہ 1400 سال پہلے پرافٹ محمد کو کس نے بتایا تھا کتے کے منہ میں جراثیم ہے؟ اس نے پہلے کیا کیا؟ کتے کے جھوٹے کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم، اور بلی کے جھوٹے کو اللہ کے نبی نے پاک قرار دیا۔ تو وہ حیران ہو گیا، یہ بھی جانور، یہ بھی جانور، اس کے تو بعد میں اس میں ریسرچ کیا، بلی کو لایا، پانی پلایا، پھر جب دیکھا تو کوئی جراثیم نہیں، کتے کو لایا، پانی پلایا تو جراثیم دیکھے، پھر دھویا، پھر 7 مرتبہ جب دیکھا تو اس کے بعد پھر اس نے کہا وہ تو پرافٹ محمد کے پاس علم کہاں سے آتا تھا؟ اب جو بھائی کتوں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، کتوں کے اپنی پلیٹوں میں بٹھا رہے ہیں، وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، اپنے بسترے میں ان کو بٹھا رہے ہیں، اپنی گود میں ان کو بٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب کس کر رہے ہیں اور اس کی زبان سے زبان ملا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے گودوں میں دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی بیماریاں نہیں ہوں گے تو کیا ہوگی؟ ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا مکھی کے بارے میں، اس پہ بھی میں حدیث سناتا ہوں، بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا وقع الذباب فی طعام احدکم، جب مکھی تم میں سے کسی کے کھانے میں گر جائے فامکلوہ، اس کو اور ڈبو دو، ثم انکلوہ، پھر اس کو پھینک دو، بس۔ اس کے بعد نبی نے یہ نہیں فرمایا وہ کھانا کھا لو، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کا دل نہیں چاہے گا، من نہیں کھائے گا، کیونکہ مٹی پانی اس میں چائے میں چلی گئی، مکھی چائے میں چلی گئی، دودھ میں چلی گئی، پانی میں جوس میں چلی گئی، اب دل نہیں کر رہا ہے، اسے نبی نے نہیں فرمایا اس کو ضرور پیو، کیونکہ حضور جانتے تھے بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا پینا، لیکن اتنا فرمایا اس کو ڈبو دو پھر پھینک دو، بس۔ اب دیکھیے آج کا ریسرچ یہ ہے کہ مکھی کے ایک پر کے نیچے جراثیم اور دوسرے پر کے نیچے اینٹی جراثیم، ایک پر کے نیچے وائرس اور دوسرے پر کے نیچے اینٹی وائرس، اور جب مکھی پانی میں گرتی ہے تو اس پر کو دبا کے رکھتی ہے، کیونکہ اینٹی وائرس اس کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو بچا کے رکھنا چاہتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اسے گر جائے گی تو اور ڈبو دو تاکہ وائرس کے ساتھ اینٹی وائرس بھی آ جائے۔ یہ کس سے سکھایا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب اس کے بعد پھر مکھی ناپاک نہیں ہے، البتہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا رہا کتا مسجد میں آ سکتا ہے، کتا جانور ہے، وہ عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد کھلی بھی ہوتی تھی، مسجد میں کتے آتے تھے، کتے کے مسجد میں آنے سے کوئی مسجد ناپاک نہیں ہوگی، ہاں جب وہ پیشاب کرے گا یا لعاب مسجد میں گرے گا تب مسجد ناپاک ہوگی۔ بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جوان تھا، گھر میں گنجائش نہیں تھی کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتا، ہمارا گھر اتنا بڑا تھا کہ صرف میرے والد اور میری امی اس کمرے میں سو سکتے تھے، بس اس کے علاوہ کوئی گنجائش تھی ہی نہیں، اسے اباجان مجھے کہتے تھے جاؤ رات کو مسجد میں رہو، میں رات کو مسجد میں سویا کرتا تھا ریت پر، رات کو مسجد میں کتے آتے تھے، میں اٹھ کر ان کتوں کو بھگاتا تھا، وکانت الکبار کلاب تمر فی المسجد، یہ بخاری میں حدیث کے الفاظ ہیں اور میں نے خود پڑھائی ہے۔ تو کتے مسجد میں آ سکتے ہیں، کتوں کے آنے سے مسجد ناپاک نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ پیشاب کرے گا تب یا لعاب مٹی میں ڈالے گا تب ناپاک ہوگی، کیونکہ کتا بیچارہ جانور ہے، اس جانور کو نہیں معلوم ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے جانور کو جانور کا درجہ دیا، اس کے احکام بیان فرمائے۔ خنزیر جانور ہے، اس کے گوشت کو بھی حرام کیا گیا، اور آج کے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے کیا کیا بیماریاں۔ جب سوائن فلو آ گیا تھا تو یورپ کے سکالر کہہ رہے تھے کہ ہم کو اسلام ایکسپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ 1400 سال پہلے اسلام نے خنزیر کو حرام کیا تھا جب سوائن فلو آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وضاحت ہو گئی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اب کریں اپنی بات۔